اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. اور جب بھی ناشکری کرتا ہے ساری چیزیں مل جاتی نا تو انسان کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہے، ایک تکبر پیدا ہوتا اور ایک بہت زیادہ عقل پیدا ہو جاتی. تو جب انہیں بولتا کہ یہ ساری چیزیں تو میں ہی ہوں، یعنی پہلے کے لوگ بادشاہ یہ کر لیتے تھے کہ ارے ہاں یہ ساری دولت تو میرے قسمت سے ملی سو ہے، میرے کو میرے پاس یہ ساری ساز و سامان میرے اپنے محنت کا نتیجہ ہے. ایسا جب انہیں کر کے جو ہے ناشکری جب اللہ کی کرنے لگتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا اس کی نعمتوں کو چھین بھی لیتا. تو اسی طرح ایک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے باغ کا مالک بنا رکھا تھا. جب بھی باغ تیار ہوتا پھل کاٹتا کہ پہلے غریبوں کو ان کا حق دیتا، باقی گھر میں لے کر جاتا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے سوچا ہمارا باپ پاگل تھا جو ایسے ہی اپنا مال غریبوں میں بانٹتا رہتا تھا، اب ہم رات کے اندھیرے میں جا کر پھل توڑ لائیں گے اور کسی غریب کو پرانے کا خبر بھی نہیں ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ اپنے غریب بندوں کا حق کسی کو اپنی طاقت سے چھیننے نہیں دیتا. تو پھر ان کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا اس کا نقشہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آیتیں نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ ہم نے ایک یعنی اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرنے والے لڑکوں کا جو ہے انجام جو کیا، حالانکہ اس کا باپ بڑا نیک تھا، بہت اچھے طریقے سے وہ پہلے صدقہ نکالتا تھا بعد میں اپنے گھر کو لے جاتا تھا. یہ ایک ایسی ادا تھی کہ اللہ کو پسند آ رہی تھی اور باپ پھلتا پھولتا چلا گیا. لیکن اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کیا کری؟ جہالت کی وجہ سے کہ وہ راتوں رات ہم جا کے پھل توڑ لیں گے، غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح سے وہ لوگ کیا کریں وہاں پہ باغ میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر کے بتا رہا یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا ہے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے تو اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے ہیں، بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اور تو صبح وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جانا پہنچو. چنانچہ وہ چل پڑے اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے. وہ صبح سویرے پختہ ارادہ کر کے ساتھ میں نکلے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہے، لیکن وہاں پہنچنے اور دیکھا کہ وہاں پہنچتے ہی کچھ نہیں تھا. سمجھے کہ ہم اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے ہیں. پھر جب آپ آس پاس کے کھیت اور باغ دیکھے تو انہیں معلوم ہوا کہ راستہ نہیں بھولے ہم بلکہ بے نصیب اور محروم ہو گئے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تھے کہ انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے. ان میں سے جو بہتر شخص تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح کی سوچ درست نہیں ہے. تب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں پہلے سے بہتر باغ عطا فرما دیا. دیکھیے جس طرح سے اب ہمارے حال بھی ایسے ہی ہے باغ کی طرح کہ باغ ایک برا ارادہ انسان کی تباہی کا اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا. وہ لوگ رات میں یہ ارادہ کر لیے کہ ہم غریبوں سے بچا لیں گے اپنے باغ کو، یعنی ان کو حصہ دینا کہیں وہ بھی حصہ ہمارے حصے میں آ گیا تو کیا ہے بڑھ جائے گا، ہمارا باپ دیوانہ پاگل تھا. تو لہٰذا آپ لوگ یہ بھی ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی کہ ہم بھی کوئی چیز ہمارے مال اللہ دیا ہے جو عطا کرا ہے اس میں سے غریبوں کو دینا ہمارا حق اور فرض بن جاتا. اگر ہم دیں گے تو ہمارا مال کیا ہے صدقے کی وجہ سے بڑھ جاتا اور برکت ہو جاتی اس میں. یہ اللہ تعالیٰ